الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه وسلم الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا احسان ہمارے کی نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے مرد و عورت کو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کی خبر ہو جائے تو میری امت کا ہر مرد و عورت، ہر جوان بوڑھا یہ تمنا کرتا کہ کاش باقی 11 ماہ بھی رمضان ہی رمضان ہوتا ہے۔ یہ جو بعض اوقات چھوٹی سی معمولی سی ریزن کی وجہ سے روزہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ہلکا سا سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، ہلکا سا بخار ہوا روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا کمر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ بیمار کے لیے اجازت ہے۔ وہ بیماری ایسی بیماری نہیں ہے، یہ تو معمولی چیز ہے، سر میں درد ہونا۔ بیماری ایسی کہ جس بیماری کی وجہ سے کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، جس کی وجہ سے موت کا اندیشہ ہو، اس صورت میں فرمایا ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو، جب تم تندرست ہو جاؤ تو پھر اپنے روزے کے جتنے دن چھوڑے تھے وہ گنتی پوری کر دو۔ مگر اس کی صورت وہ ہے، ہم نے کیا کیا، ہلکا سا تکلیف ہوئی، بخار ہوا، روزہ چھوڑ دیا۔ کیا ہے جی، ایک بندہ مجھے ملا، کہنے لگا کہ میں روزہ نہیں کر سکتا، میں نے کہا کیوں بھائی، کہنے لگا کہ مجھے بھوک بہت لگتی ہے۔ بتاؤ، تو یہ معمولی ہمارے بہانے، ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارے لیے کوئی مصیبت ہے، خدا نہ خواستہ کوئی برڈن ہے۔ یہ برڈن نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے اس امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پہلی امت جو تھی ان کا روزہ بڑا لمبا ہوتا تھا، افطار سے افطار کا۔ ہم آپ دیکھیں کہ بھی کتنا لمبا روزہ ہو گیا، یعنی آپ نے آج افطاری کی ہے نا، آپ اس افطاری سے لے کر اگلے دن کی افطاری تک روزہ، اس میں سحری نہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کی ایمان والو، صرف تم پہ نہیں کیے، تم سے پہلے قوموں پہ بھی کیے گئے۔ تو وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے، روزے ان پہ بھی فرض ہے، قوم موسیٰ پہ، قوم عیسیٰ پہ، قوم یونس پہ، قوم لوط پہ، قوم یحییٰ پہ، قوم یعقوب پہ، قوم اسحاق پہ، ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ مگر فرمایا ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، فرمایا سحری فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ سحری فرق ہے۔ ان کو سحری کی اجازت نہ دی، اور اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیف ہے اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر کہ تم سحری کر سکتے ہو۔ اچھا، اب ہماری اگر کبھی سحری ٹوٹ جائے نا، ہماری آنکھ نہیں کھلی، ہم بڑے بہادر ہو کے سب کو بتاتے ہیں بغیر کھاتے پیتے میں روزہ رکھے صحیح، میرا روزہ تھا ایک دعا، اتنا لمبا میں نے روزہ رکھ دیا ہے، آج میں نے روزہ بغیر کھائے پیے رکھا ہے، یا میں نے پانی صرف پیا تھا، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ بہادری نہیں۔ بہادری یہ ہے کہ بندہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، یہ بہادری ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری جو ہے وہ سنت ہے، اور سحری کے ہر لقمے کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔
آپ ذرا جلدی اٹھ جائیں گے. اب میرا بیان سن کے آپ چھوٹے چھوٹے لقمے کریں اور اس کے بعد پتہ لگے آپ نے جو نا سحری کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور آپ دیکھیں آپ ذرا موقع سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے بڑا کرم کیا, آپ ٹائم پہ اٹھیں اور پھر آپ ایک کام کریں کہ فٹافٹ وضو کر لیا کریں. 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے, یعنی سحری کرنا عبادت ہے, اور عبادت اگر وضو سے کی جائے تو کتنا ثواب ہو رہا ہے. ہم لیٹ تھکا ٹاکا ہماری ماں میں اٹھانے کو پڑ گیا ہے, شادی شروع کو اس کی بیوی اٹھا رہی ہے, ہم دے اٹھ جاؤ بلو دے ابو پپو دے ابا ڈھونڈے دے ابا ہم دے اٹھ جاؤ دے ابا جی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہو تو انہیں ان کے اٹھانا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہوتا ہے تو پھر وہ جب اس کو اٹھاتی ہے تو پھر وہ گالیاں بکنی شروع کر دیتا ہے, تیری ماں کی تیری بہن کی کہ تو نے مجھے اٹھایا نہیں, میں نے اٹھا مار چھٹے تے روزہ تیرا پیور رکھوں تے قرآن کھا کے برباد, اور وہ بھی رمضان کے دنوں. آپ 60 سال کی عبادت کا ثواب ایک رکنے کے بدلے میں تو آپ وضو کر کے سحری کریں, فٹافٹ اٹھیں وضو کریں. آپ نے جو برش کرنا ہے نا, تو برش جو ہے وہ آپ نے پہلے کرنا ہے, سارا دن نہیں کرنا. سارا دن آپ مسواک کر سکتے ہیں, آپ منجن نہیں کر سکتے, آپ پیسٹ نہیں مانگ سکتے. آپ نے وضو کرنا ہے, برش کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم باقی ہے. ابھی آپ کے پاس سحری کا ٹائم ہے, آپ 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز ادا کریں. خدا کے لیے بڑا بہترین موقع ہے تہجد کی نماز کو ریگولر کرنے کا. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم فضیلتیں سنتے ہیں نوافل کی, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم نوافل پڑھتے, ہم تہجدیں پڑھتے, ہائے کاش بہاول حق بن جاتے, ہائے حضرت شاہ ابن عالم کی طرح ہم بھی جاگتے. جب ہم یونس علیہ السلام کے نوافل سنتے ہیں نا, یونس علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے 300 نفل پڑھتے ہیں, پھر کھانا کھانے کے بعد شکرانے کے 300 نفل پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ہم جو ہے کاش ہم بھی نفل پڑھتے ہیں, ہماری مجبوری ہے. وہ کیا جی, نبی تو معصوم ہوتا ہے نا, نبی تو اللہ نے اس پہ کرم کیا ہے, تو ہم مجبور ہیں. شیطان بھی آپ کو, یہ شیطان جو ہے ہمیں بھٹکا دیتا ہے. میرے بھائیو شیطان تو آج کل کہہ رہے ہیں, آقا صلی اللہ فرماتے ہیں ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تو شیطان تو کہہ رہے ہیں آج تو پھر تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ رات کو وہی موبائل, وہی نیٹ, وہی چیٹ, وہی بک بک, اور اللہ کے بندے بڑا بہترین موقع تھا, چھوڑ دے مہینے کے لیے ریاضت کر کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ کیسا کرم فرماتا ہے. تو آپ جلدی جلدی اٹھیں, اٹھ کر آپ وضو کریں, وضو کر کے تہجد کے دعائیں ادا کریں 2 رکعت کر کے. 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے بندگی, اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف کی, اللہ اکبر. دونوں رکعتوں میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ نفل شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی آپ نے. قل واللہ احد اللہ الصمد. تو اس میں ہر رکعت کے بدلے میں آپ کو ایک ختم قرآن پاک کا ثواب نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو تہجد پڑھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے. محبوب فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے اسے اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. محبوب فرماتے ہیں جو نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. فرمایا جو نماز تہجد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا. بڑا بہترین موقع ہے, اس کو آپ پورا لوٹیں, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, صبح تہجد پڑھیں. ہاں اگر آپ کے پاس وقت نہیں, تھوڑا وقت ہے, 4 رکعت کم 4 رکعت ضرور پڑھ لیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کا ٹائم جا رہا ہے تو پھر آپ ایک کام کریں, پہلے سحری کر لیں. آپ کے پاس ٹائم بچے تو تہجد پڑھ لیں, نہیں بچا تو پھر مجبوری ہے. اور پھر نماز فجر جو ہے وہ پڑھیں. کہ وہیں سو گیا, باہر مجھے ایک دوست کا فون آیا, میں نے کہا سناؤ بھی روزے کیسے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے بابا جی ارے بابا جی پتہ نہیں کی پڑ گئی جناب. میں نے
نے کہا بھی روزے کیسے جا رہے ہیں؟ میں نے بھی پوچھا بتا روزے کی الحمدللہ کہتا جناب سحری کرتے ہیں سوتے ہیں پھر افطار میں اٹھتے ہیں وہ بدلے کیا بڑا تمہاری ہے کہتا ہے یہ اے سی چلاتا ہوں اور میں اے سی میں سو جاتا ہوں اور میں نے اپنے جو میرے سروینٹ ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے مجھے تو اپنے افطار میں اٹھا دینا وہ مجھے افطار میں اٹھا دیتے ہیں میں افطاری کر لیتا ہوں الحمدللہ روزے کا بابا جی کی مدد کرنا یہ روزہ ہے اللہ کو وہ دوست میرا یہ پاکستان سے باہر کی کال تھی مجھے وہ دوست میرا آن لائن بیان کر رہا ہے وہ سن رہا ہوگا یہ کوئی روزہ نہیں میرے بھائی یہ کوئی روزہ نہیں اللہ کو بھوک پیاس سے کوئی قرض نہیں ہے روزہ کیا ہے روزہ آنکھ کا روزہ ہے روزہ کان کا روزہ ہے روزہ زبان کا روزہ ہے روزہ ہاتھ کا روزہ ہے روزہ پاؤں کا روزہ ہے اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے روزے کی حالت میں کسی غیر محرم کو بری نظر سے دیکھا میری بات پہ غور کرنا ذرا کسی غیر محرم کو بری نظر سے دیکھا آپ کی آنکھ کا روزہ گیا میرے آقا فرماتے ہیں شہوت من میں آپ نے کسی کی بکواس کو سنا ڈائلاگ کو سنا عشق بھرا کوئی ایسا سیکسی ٹاک آپ نے سنی کان کا روزہ گیا اور پھر روزہ ہے آپ کو اور آپ نے کسی سے سیکسی ٹاک کی ہے غلط ٹاک کی یا چگلی کی جھوٹ بولا غیبت کی گالیاں دی یا اس قسم کو غلط لفظیات استعمال کی تو آقا فرماتے ہیں زبان کا روزہ ہو گیا شہوت من میں کسی کو ٹچ کیا ہاتھ کا روزہ گیا شہوت من میں کسی کی طرف چل کر گیا تو آقا فرماتے ہیں پاؤں کا روزہ گیا تو باقی کا بچا باقی کوئی بھوک پیاس اور آقا فرماتے ہیں اللہ کو بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں اللہ چاہتا ہے کہ میں تقوی نصیب ہو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماتا ہے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے میں نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تیری آنکھ گناہ سے بچ جائے تیرے کان گناہ سے بچ جائیں تیری زبان گناہ سے بچ جائے تیرے ہاتھ گناہ سے بچ جائیں تیرے پاؤں گناہ سے بچ جائیں تیرا دل پاک ہو جائے تیرا دل صاف ہو جائے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دل کو اپنی تجلیات کا مرکز بنایا اپنی تجلیات کا محور بنایا اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں تیرا دل پاک اور صاف ہو جائے تاکہ میں اللہ تیرے دل میں سما جاؤں اللہ تو یہ چاہتا تھا ہم نے 30 روزے بھی پورے کر دیے ہم وہی کے وہی کی وہی ہماری عادات ہماری عادتیں بھی ٹھیک نہ ہوئی نہ ہم نے اب تک قرآن کو چھو کر دیکھا نہ کوئی تلاوت کی کہتے کوئی نہیں اماں پڑھتی بیٹھی ہے نا اماں میرا بھی سپارہ پڑھ چھوڑی پہلے اچھی اولاد ہوتی تھی اماں بوڑھی ہو جاتی تھی تلاوت نہیں کر سکتی تھی تو وہ اولاد کہتی اماں جی آپ نہ کریں آپ کو بڑھاپا آ گیا آپ کی جگہ پہ ہم جو بیٹھے ہم تلاوت کر دیں گے آج کی اولاد ایسی نام اولاد ہو گئی ہے ماں کو کہتے ہیں سپارہ میرے پڑھ چھوڑی درود شریف کی 2 تسبیح میری بھی پڑھ دینا اماں میرے حصے کی بھی نماز پڑھ دے اماں میرے حصے کا روزہ بھی رکھ دے آج کے بچوں کا یہ حال ہے اللہ بدبختی سے بچائے سب کو کہو آمین اللہ ہم سب کو بدبختی سے بچائے آمین اللہ ہم سب کو بدبختی سے بچائے کہو آمین اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو آپ نے روزے کا خصوصی خیال رکھنا ہے یہ دن جو ہیں آپ نے تسبیح نفس کی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے تو کی بڑی ہے آئے 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 آپ نے بازاروں میں دیکھا لکھا ہوتا ہے سیل 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 لوٹ سیل لوٹ سیل لوٹنے سیل ہے یعنی لوٹ کے لے جاؤ 100 روپے کی چیز 50 روپے میں لے لو 100 روپے کی چیز 30 روپے میں لے لو لیکن وہ گندا پکا ہوا ہر مال نکالتے ہیں پرانا مال کہنے شدہ چیزیں نکالتے ہیں لوٹ سیل کے اندر لیکن ایک سیل اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے سیل 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 لوٹ سیل یا اللہ تو بھی ایسا مال کہتے ہیں نا تو ایسی میں نے سیل لگائی ہے تو ایک بار کلمہ پڑھ 1 لاکھ کلمہ پڑھنے کا ثواب دوں گا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب دوں گا 1 لاکھ مرتبہ میرے نبی پر درود بھیج 1 لاکھ مرتبہ درود کا ثواب دوں گا 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کر 1 لاکھ روپیہ اپنے نام پہ خرچ کرنے کا ثواب دوں گا ایک نفل ادا کر
70 میں تجھے مقبول فرض کا ثواب دوں گا، تو ایک فرض ادا کر، میں 70 مقبول فرضوں کا ثواب تجھے عطا کروں گا۔ جھوٹ سے ہی لگی پڑی ہے، جھوٹو۔ اور خدا کی قسم قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں، حرف یعنی الف لام میم، بولیے ذرا، الف لام میم، پھر بولیے الف لام میم۔ اب یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ہر حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ خدا کی قسم جب ماہ رمضان آتا ہے نا، ثواب دیکھو، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کریم 1,00,000 نیکیوں کا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا خوب ہوتا ہم پڑھ لیتے بیٹھ کے، اور یار پورا سپارہ پڑھ لیا کرو۔ رمضان پورے میں آپ نے کم از کم یہ ختم قرآن پاک کرنا ہے ضرور۔ ہو سکتا ہے اس مرتبہ 27 میں جب ہمارا یہاں پر ختم شریف ہوگا، 27 میں جو ختم تراویح یہاں پہ ہوگا نا، تو پھر ہم رات کو اجتماعی صلاۃ التسبیح ذکر اذکار بھی ہوگا، محفل بھی ہوگی، اور میں آپ تمام دوستوں کے ذمہ لگا رہا ہوں کم از کم ایک کے ختم قرآن پاک کا ثواب آپ نے اس رات کو میری مل کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو قرآن پاک نہ آتا ہو تو پھر وہ اور کچھ نہیں کر سکتا، جو قرآن پاک کی جو ہر 70 پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم وہ اکٹھا کر کے آپ نے مجھے آگے اکٹھا کروانا ہے، میرے دل کرنا ہے، اور یہ تمام گفٹ آپ جو مجھے اکٹھا کریں گے، یہ سارے ختم کے، ذکر کے، درود کے، سلام کے گفٹ اکٹھے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے دوپہر تمام انبیاء، رسول، اولیاء، غوث، قطب، ابدال، وقار، کلندر سب کو بھیجیں گے، اور جتنے مومنین، مومنات ہیں، مسلمین، مسلمات ہیں، جنات ہیں، سب کو احاطہ دوار کریں گے، اور انشاءاللہ دیکھنا صحیح سب کی روحیں ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ذمہ ہیں، اور جو دوست میرا بیان آن لائن سن رہے ہیں، میں آپ کی شخص میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ نے بھی کم از کم ایک ختم قرآن پاک جو ہے وہ ضرور کرنا ہے، اور جب یہاں پر ہمارا پروگرام ہوگا تو آپ نے ہمیں جو ہے وہ ثواب مل کرنا ہے، تاکہ ہم یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں انشاءاللہ۔ چلیے یار وہاں نہیں اگر تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی سہی، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں سہی۔ محمد ان کو یہاں سے بیٹھ کر نذرانے پیش کریں گے اور سرکار کو کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے روزوں کا بہت خصوصی خیال رکھنا ہے، اور افطار کے وقت میں آپ نے اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا میرے بھائی، بہت خصوصی خیال رکھنا ہے۔ افطار کے لمحے میں آنکھ بند کر کے یکسوئی کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس لمحے جو اللہ سے مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ افطار کے اللہ دے کے روزہ کیا مزہ ہے۔ فرمایا ہر دن افطار کے لمحے میں 10 لاکھ ایسے گناہگار امتی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو اللہ کریم ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں سے کٹوا کے جنتیوں کی لسٹ میں لکھوا کے اللہ انہیں داخل جنت فرما دیتا ہے، داخل جنت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آج جمعہ ہے نا، یہ جو کل جمعرات گزری ہے، کل کے غروب آفتاب سے لے کر کل جو گزری ہے ساری رات، میری بات پہ غور کرنا، ساری رات آج کا سارا دن، آج کے غروب آفتاب تک، آقا فرماتے ہیں جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک ہر لمحہ یہ ٹک لگی ہے، یہ منٹ بعد ہوتا ہے، یہ 55 56 ٹک لگی ہے، ہر لمحے کے اندر سنو، ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہگار امتی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو، اللہ کریم ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں سے کٹوا کے جنتیوں کی لسٹ میں لکھوا کے اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت فرما دیتا ہے۔ بیٹے کرم
اتنا بدبخت ہوگا وہ بندہ، اتنا کرم ہو رہا ہو پھر بھی بخشش کا پروانہ نہ لے سکے. تو اب اگلے جمعے کی آپ نے تیاری رکھنی ہے انشاءاللہ. اگلے جمعے بھی اجتماعی صلاۃ تسبیح اور محفل ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح درود و سلام پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. یہ میسج آپ نے گھر بھی دینا ہے، اہل خانہ کو بھی سنانا ہے تاکہ وہ بھی اللہ اللہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.